تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یدیہ ولا من خلفی، اس دور کا امریکہ ہو یا اس دور کا امریکہ ہو، فرانس ہو، یہ میرا پیغام سن لیں۔ تم سے پہلے ہلاکو خان بھی آئے تھے، چنگیز خان بھی آئے تھے، فتنہ تاتاریوں کا آیا تھا، برطانوی سامراج بھی آئے تھے، 3 لاکھ کے قریب قرآن کریم کے نسخے چلائے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے اہل دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج مؤرخہ 10 ستمبر سن 2023 کو صدف بینکوٹ پہ محترم جناب حافظ قاری نعیم اللہ کے بڑے بھائی محترم جناب اشرف اللہ صاحب کی صاحبزادی، جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی، اسی تکمیل کے روح پر آج کا یہ پروگرام روح پرور ایمانی وجدانی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اور جہاں جہاں جو جیسے قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سعادت بنائے اور آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں تو آخری وقت تک اصرار منع پر ہی کر رہا تھا کہ میں لائق اور فائق نہیں اس عظیم محفل پہ، پروگرام پہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں، لیکن انتہائی عزیز محترم مکرم بھائی قاری نعیم اللہ صاحب کے پرزور اصرار پر اور پرزور اور پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اور میں نے ان سے کہا تھا کہ 3 قسم کے بیانات کا انداز ہے۔ ایک تو وہ بیان کا انداز جنہیں آپ تبلیغی حضرات کو دیکھا کرتے ہیں، اور دوسرا وہ انداز ہوا کرتا ہے جو جمعے کے خطبے سے امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہم مقابلہ تقریر پہ جا کر مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مقابلہ تقریر کے انداز میں کرنا ہے، تو بارکہ میں تو مجبور ہوں اس انداز پہ کوشش کرنے کی، لیکن آپ نے بھی مجبوراً اسی انداز کو سماعت کریں گے۔ بہرحال انہوں نے جو مجھے موضوع لگایا ہے وہ ایک عظیم موضوع ہے، وہ عظمت قرآن کریم کے نام سے معنون عنوان ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی لاریب بے مثل بے مثال بے نظیر کتاب ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں آئی، جو کلام آیا، وہ صرف کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا کتاب اللہ، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کا منتخب شدہ کتاب، اللہ کی طے شدہ کتاب، اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کا اعلان ہے، جو اللہ کا پیغام ہے،
اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہماری پوری شریعت کا نام ہے۔ قرآن کریم یہ اصل کتاب ہے۔ قرآن کریم یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ قرآن کریم یہ اسلام کی جڑ ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے اندر آپ ذرا غوطہ لگاتے چلے جائیں، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں۔ قرآن کریم اللہ کی لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی نقص نہیں۔ گزشتہ انبیاء کی کتابیں آپ دیکھیں گے، وہ کتاب اللہ اتر رہی ہے، لیکن اس کتاب کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ آسمانی کتابیں جو انبیاء کرام پر اتاری گئی، یہ آسمانی کہہ رہا تھا قرآن کریم یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم بڑی عظمت والی، سعادت والی، عزت اور شرف والی کتاب ہے، اور قرآن کریم معجزاتی کتاب ہے۔ آپ کو کوئی ایک رسالہ یاد کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی اخبار اردو کا بھی یاد کرتا ہوا، حفظ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ احساس ہے کہ ایک معمولی سا بچہ بھی، 4 سال کا بچہ حفظ قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے، 7 سال کا بچہ حفظ قرآن کریم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی گواہی خداوند عالم نے عرش معلیٰ سے کی ہے۔ انبیاء پر جو کتابیں اتری وہ کتابیں غیر محفوظ ہیں، صحیفے غیر محفوظ ہیں، انجیل غیر محفوظ ہے، توریت غیر محفوظ ہے، زبور غیر محفوظ ہے، نقوش غیر محفوظ ہے، مکتوب غیر محفوظ ہے، اوراق غیر محفوظ ہے، مکتوب غیر محفوظ ہے، تختیہ غیر محفوظ ہے۔ جی ہاں، آپ انجیل کو دیکھ لیجئے، اس کا نام بھی بدل چکا ہے، بائبل اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ صرف بائبل نہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں 12 کے قریب بائبل بن چکے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ارے یہ وہ قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو اللہ نے اتارا، اس کی حفاظت کی، نگہبانی کی، صیانت کی، رب نے گواہی دی ہے، ہم اس قرآن کے محافظ ہیں۔ جی ہاں، اس قرآن کو اٹھائیے تو صحیح، اس قرآن میں ہے کیا؟ اس قرآن میں آپ کو توحید نظر آئے گی، رسالت نظر آئے گی، نبوت نظر آئے گی، نماز نظر آئے گی، زکوٰۃ نظر آئے گی، حج نظر آئے گا، جہاد نظر آئے گا، تعلیم نظر آئے گی، دعوت نظر آئے گی، جہاد نظر آئے گا، والدین کے حقوق نظر آئیں گے، یتیموں کے حقوق نظر آئیں گے، مسکینوں کے حقوق نظر آئیں گے۔ جو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس گھر پہ، اس جگہ پہ رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ملائک وہاں پر اترتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایک حرف تلاوت کرتے چلے جائیے، 10 نیکیاں آپ اپنے اعمال پہ درج کرتے چلے جائیے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اس قرآن کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، رب اس کو بلندیوں پہ پہنچاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرأها۔ یہ قرآن
گا، منازل جنت طے کرتا چلا جائے گا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں 6666 آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اور اس 6666 منزل پر پہنچ کر دم لے گا۔ آج تو ہم دنیا میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ دبئی میں 163 برج خلیفہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا حافظ قرآن میدان حشر میں 6666 منزلوں کو پاؤں سے رول ڈالے گا۔ اسی کو پیغمبر فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے رب اسے بام عروج پہ پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، قرآن کریم کی سعادت، عظمت والی کتاب، رفعت والی کتاب۔ لگتا ہے آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمارے اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب نے اپنے ایک بیان پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قسم کے قرآن دیے، 2 قسم کے قرآن، ایک علمی قرآن ہے، دوسرا عملی قرآن ہے۔ ایک کو ذکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو مذکر کہا جاتا ہے، ایک کو بیان کہا جاتا ہے، دوسرے قرآن کو مبین کہا جاتا ہے، ایک کو نور کہا جاتا ہے، دوسرے قرآن کو سراجا منیرہ کہا جاتا ہے۔ میرے خیال سے آپ سمجھے نہیں، ایک قرآن جو خاموش قرآن ہے، دوسرا قرآن جو بولتا ہوا قرآن ہے، ایک قرآن جو میرے اور آپ کے گھر پہ الماری پہ تاقچوں پہ غلافوں پہ سلطانوں پہ رکھا ہوا قرآن ہے، دوسرا قرآن حجرہ عائشہ پہ شکل مصطفیٰ قبر اطہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، یہ خاموش کتاب ہے، وہ چلتا پھرتا بولتا کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے اندر ذکر ہے، وہ مسکر ہے، یہ بیان ہے، وہ مبین ہے، یہ نور ہے، وہ سراج منیرہ ہے۔ اس کتاب کو دیکھیں دل نہ بھرے، اس کتاب کو دیکھیں دل نہ بھرے۔ یہ بھی کتاب لاجواب، وہ بھی کتاب لاجواب، یہ بھی کتاب نرالا، وہ بھی کتاب نرالا، یہ بھی کتاب بے مثال، وہ بھی کتاب بے مثال۔ اس کتاب کے اندر اگر سطریں کالی تو اس کتاب کے اندر زلفیں کالی، اس کتاب کے اندر آپ کو والضحیٰ نظر آئے گا، اس کتاب کے اندر پیغمبر کا مصطفیٰ والضحیٰ کا نقشہ پیش کرے گا، اس کتاب کے اندر آپ کو علم نشرح لکا صدرک نظر آئے گا، اس کتاب کے اندر آپ کو پیغمبر کا سینہ علم نشرح کی عملی تصویر نظر آئے گی۔ اس کتاب کے اندر اگر آپ کو یاسین نظر آئیں گے، اس کتاب کے اندر پیغمبر کے چمکتے دمکتے دھات پہ آپ کو یاسین نظر آئے گا۔ اس کتاب کے اندر پیغمبر کی زبان لا تحرک لسانک لتعجل بہ نظر آئے گا۔ اس کتاب کے اندر آپ کو پیغمبر کی زبان مبارکہ نظر آئے گی۔ جی ہاں، یہ 2 قسم کے قرآن کریم ہے، 2 قسم کی کتاب عظیم ہے۔ یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے۔ یہ کتاب 2 گدوں کے درمیان محفوظ ہے، وہ کتاب 2 سچوں کے درمیان محفوظ ہے۔ وہ کتاب آپ دیکھیں گے رحل پہ بچہ رکھ کر پڑھتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا پھر اس کتاب کا محمد الرسول اللہ کی رحل کہاں گئی؟ میں نے کہا آنکھیں اٹھا، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ، غار ثور پر تجھے صدیق کی گود رحل کی صورت میں نظر آئے گی۔ جی ہاں، شاہ ولی اللہ نے یہی کہا تھا۔ امیر البیان پاسبان ختم نبوت عطا اللہ شاہ بخاری نے یہی کہا تھا۔ غار ثور میں صدیق کی گود میں پیغمبر کی تصویر، صورت
رکھی ہوئی کھلا ہوا قرآن نظر آئے گا. میں نے کہا ادباً کہا، کھلا ہوا نہیں کھلا ہوا قرآن نظر آئے گا. جی ہاں، یہ دونوں کتابوں میں کسی نے کہا فرق کیا ہے، فرق کیا ہے؟ یہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب، یہ بھی لاجواب، یہ بھی لاجواب، یہ بھی نرالا، یہ بھی نرالا. اس کو دیکھے دل نہ بھرے، اس کو دیکھے دل نہ بھرے. دونوں کتابوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے، اس کتاب کو کوئی پڑھے اسے قاری کہا جاتا ہے، اس کتاب کو کوئی پڑھتا ہے صحابی کہا جاتا ہے. یہ دو قسم کے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مان کے عطا فرمایا. قرآن کریم بے مثل کتاب ہے، معجز کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں آیا، پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پہ اترا، اس وقت سے آج تک اور تا قیامت تک یہ قرآن کریم محفوظ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بڑی دنیا آئی، ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن تاریخ گواہ ہے قرآن کریم مٹانے والے خود مٹ گئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک ہندو آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی کتاب قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں تو قرآن کریم یہاں پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. میں نے الماریوں میں قرآن کریم کو رکھا، کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کہنے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو تمہارے مندر کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ ہوگا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مندر پہ لے گئے. عجیب واقعہ ہے. وہاں لے جانے کے بعد حضرت نے زور سے تلاوت کی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ آیت ابھی آتا ہی حضرت نے تلاوت کی، اس کا مندر ہلنے لگا، زمین کانپنے لگی اور کام پہ ٹانگ رہی تھی، کام پہ ٹانگ رہی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی. وہ پریشان ہو گیا. ہندو مندر دیکھنے لگا، مندر ہلنے لگا، کپ کپانے لگا، گرنا لگا، زمین دھوس ہونے لگا. اس ہندو نے حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ قاسم صاحب آپ بس کیجئے، اگر یہ آیت پوری پڑھیں گے میرا مندر زمین کے اندر گر جائے. حضرت نے کہا بھی تو میں نے آیت بھی پوری نہیں پڑھی، تمہارے مندر کا یہ حال ہے، جب میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا پھر اس کا اثر کیسا ہوگا، اس کا انقلاب کیسا ہوگا، اس کا اعجاز کیسا ہوگا. یہ دور کس کا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. اور ایک شخص بھاگے بھاگے آتا ہے، شاہ صاحب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہا وہ عیسائی پادری بڑے میدان پہ آیا اور انجیل لے کر آیا اور مسلمانوں کو للکار رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے مذہب کی کتاب لے آؤ، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آج حق اور سچ، حق اور باطل واضح ہو جائے گا، آج سچ اور جھوٹ واضح ہو کر رہ جائے گا. جاؤ اپنے مذہب کی کتاب قرآن کریم لاؤ. تم اپنے مذہب کی کتاب کو سچی کتاب کہتے ہو، اساس کہتے ہو، بنیاد کہتے ہو، اس کتاب کو لے کر آؤ، آج فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ کیسا ہوگا؟ آنکھ میں ہم اپنی مذہب کی کتاب کو ڈالیں گے اور جس کی کتاب جل جائے تو وہ سمجھ لیں اس کا مذہب جھوٹا ہے. شاہ صاحب نے کہا چلو چلتے ہیں. اس شخص نے کہا حضرت قرآن کریم تو ساتھ دے لیں. کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ویسے ہی چلیں گے. جب جا کر دیکھا اس میدان کے اندر عیسائی پادری انجیل کو لے کر للکار رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا
کہ مذہب کی کتاب لاؤ. وہاں شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمہ اللہ قریب ہوئے. اس سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا انجیل میں اپنی آنکھ میں ڈال رہا ہوں, تم اپنے مذہب کی کتاب قرآن کریم آنکھ میں ڈالو, حق اور باطل واضح ہو جائے گا. کس کا دین اسلام اچھا ہے اور سچا ہے, یہ کھرا ہے, واضح ہو جائے گا. حضرت نے کہا دیکھو تمہاری انجیل ہے, تمہارے مذہب کی بہترین کتاب ہے, مقدس ترین کتاب ہے, تم اس کتاب کو اپنے سینے سے باندھ لو. میرے مذہب کی کتاب قرآن کریم معزز ترین کتاب ہے, عظمت والی سعادت والی کتاب ہے. ہم ویسے ہی تو اس کو آنکھ میں نہیں پھینک سکتے, ہم بھی اس کو اپنے سینے میں باندھ لیتے ہیں, دونوں چھلانگ لگاتے ہیں. جو جل جائے وہ خود بھی جلے گا, اس کی کتاب بھی جلے گی, اس کا مذہب بھی واضح ہو جائے گا. یہ للکار سننا تھا. وہ انجیل لے کر بھاگنے لگا. لوگوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ بھاگتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں, میں میدان ہار چکا ہوں. کہا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کرونا میدان پہ آ کر تم اتنا دیر سے وابیلا کر رہے تھے. تو اس نے آگے سے کہا اصل میں نے انجیل کے اندر, کتاب کے اندر وہ مسالہ لگایا تھا جس پر آنکھ اثر نہ کرے, لیکن میں نے اپنے جسم پر وہ مسالہ نہیں لگایا تھا. اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم, میں جب اس آنکھ کے قریب ہوا تو میں نے اس سے جنت کی خوشبو محسوس کی کہ جس اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نار نمرود کو گل گلزار بنایا تھا, آج امت محمدیہ کے لیے بھی وہ نار نمرود کو, اس دنیا کی آنکھ کو گل گلزار بنا سکتا ہے. جی ہاں, ہر دور میں باطل آئے جنہوں نے قرآن کریم کو مسمار کرنے کی کوششیں کی. قرآن تو یہ فریاد کرتا ہے کل لئن اجتمعت الانس والجن, آؤ نا ساری انسانیت جمع ہو جائے, انس و جن جمع ہو جائے, قرآن کے ایک بال کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. اس دور کا امریکہ ہو یا اس دور کا امریکہ ہو, فرانس ہو, یہ میرا پیغام سن لیں. تم سے پہلے ہلاکو خان بھی آئے تھے, چنگیز خان بھی آئے تھے, فتنہ تاتاریوں کا آیا تھا, برطانوی سامراج بھی آئے تھے. 3 لاکھ کے قریب قرآن کریم کے نسخے جلائے, 80,000 علماء کو پابند سلاسل کیا گیا, ان کی لاشوں کو درختوں پہ لٹکایا گیا. کراچی سے خیبر تک, دلی چاندنی چوک سے شاہی مسجد تک علماء کی لاشیں تڑپتی رہی, جان دیتے چلے گئے. قرآن کے محافظ ہر دور میں کرتے چلے گئے. تم جتنا بھی کر لو قرآن کے زبر کو زیر نہیں کر سکتے. قرآن کا فیصلہ رب رحمان کا فیصلہ ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. کوئی اس کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے آ جائے, قرآن کو کچھ کر کے دکھا دے, وہ خود مٹ جائے گا. قرآن کل بھی تھا, آج بھی ہے, تا قیامت تک رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کائنات مٹ جائے گی, اللہ قرآن کریم کو اٹھا دے. آج کا یہ پروگرام مجھے آپ کو درس ہے, میسج ہے, پیغام ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں, اپنی اولادوں میں قرآن کریم کی تعلیم کی روشناس کروائے, حافظ قرآن بنائیں, عامل قرآن بنائیں, عالم قرآن بنائیں, ناشر قرآن بنائیں, قاری قرآن بنائیں. یہ آج کا پروگرام ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے قرآن کریم جس مقصد کے لیے آیا, قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا, آج وہ ہمیں مقصد نظر نہیں آ رہا. آج قرآن کریم کو ہم نے گھر میں سجائے رکھا, تاکچوں میں, غلافوں میں, زلدانوں میں. قرآن کریم کو ہم نے مسجدوں میں سجائے رکھا. قرآن کریم کو ہم نے عدالتوں میں صرف قسم لینے کے لیے سجائے رکھا. قرآن کریم کو ہم نے بیٹیوں کی رخصت کے وقت سر پر سایہ
फगन करते हुए सजाए रखा। होना तो ये चाहिए था कुरान करीम के मुताबिक हम जिंदगी बसर करते, ताक़शों से निकालकर सुबह यासीन की तिलावत होती, मस्जिदों में तिलावत होती, अदालतों में इसके मुताबिक फैसले होते, बच्चियों को बच्चों को कुरान करीम की तालीम के साए रुखसत किया जाता। ये हमारा मकसद था, लेकिन हम मकसद भूल चुके हैं। अभी भी वक्त है हम मकसद की तरफ आ जाए। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ज़लील व ख़ुवार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम के अहकामात को छोड़ दिया, इसीलिए हम हर जगह ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। तो आज के इस मुबारक महफिल में मैं इस घराने को फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ।